لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، یہ ولاگ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ولاگ کی کسی چیز کو آپ لوگ مس نہ کریں، کسی پوائنٹ کو مس نہ کریں، پلیز آخر تک سنیے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں دوسرے ولاگ لمبے ٹک ٹاک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس طرح کی فضول ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو دینی معلومات دیتے ہیں، دینی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زیادہ لمبی نہیں ہوتی، 6 منٹ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسے لینے کے لیے ویڈیوز کو لمبا بنا رہے ہو، تمہاری ویڈیو زیادہ چلے گی، زیادہ پیسے آئیں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم یہاں جو آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اپنے آنے والے عمرہ زائرین، حج کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں، یہاں آ کے آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ محترم ناظرین، 7 چیزیں آپ لوگوں کو اسی ولاگ میں بتانی ہیں۔ پہلی چیز، آپ لوگوں کا پیسہ اور رزق اور عزت کیسے زیادہ ہوگی آپ لوگوں کو اسی ولاگ میں بتائیں گے۔ دوسری چیز، لانگ حج کتنے دن کا ہوگا، شارٹ حج کتنے دن کا ہوگا، آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تیسرا، ایک گروپ میں کتنے لوگ ہوں گے، یہ آپ لوگوں کو اسی ولاگ میں بتائیں گے۔ چوتھا، حج کتنا مہنگا ہو گیا، حج کا ریٹ اب کیا ہو گیا، یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ پانچواں، 4 چیزیں کون سی ہیں جو حج کے سفر میں آپ لوگ نہیں لا سکتے۔ چھٹا، حاجی کس سے سوال کرے، حاجی کیا مانگے جس سے حاجی کو فائدہ ہو۔ ساتواں، معزز عازمین عازمات ایک پختہ تہیہ کریں جس سے آپ لوگوں کو حج کے سفر میں فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، پہلے چیز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود شروع ہو جائے گا، عزت بھی آئے گی اور رزق بھی آئے گا۔ آپ لوگ اپنے ہاتھ کو لمبا کریں، اوپر والا ہاتھ رکھیں جو لوگوں کو دے، آپ لوگ دینا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال کو دوگنا کر دے گا اور عزت کو زیادہ کر دے گا۔ لانگ پیکج 38 سے 42 دن، شارٹ پیکج 20 سے 25 دن پر محیط ہوگا۔ سعودی تعلیمات کے مطابق ہر منظم نجی حج گروپ کم از کم 2000 حجاج پر مشتمل ہوگا، یعنی جو گروپ بنائے جائیں گے وہ 2000 لوگوں کے ایک گروپ 2000 پر مشتمل ہوگا، اس طریقے سے گروپ بنائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ حج 2025 کے لیے سرکاری حج اسکیم کے اخراجات 10,75,000 روپے سے 11,75,000 کے درمیان متوقع ہیں۔ حج یعنی مہنگا ہو چکا ہے، پہلے جو بتایا جا رہا تھا حج سستا ہو گیا، وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا آپ لوگوں کا خرچہ ہوگا، 10,75,000 سے 11,75,000 کے درمیان حج ہر شخص کو پڑے گا۔ جو یہ ارادہ رکھتے ہیں ڈبل بیڈ روم لیں گے مکہ میں، ٹرپل بیڈ روم لیں گے مکہ میں، وہ بھی سن لیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ مکہ میں ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ رہائش کی سہولت کے لیے بالترتیب 2,20,000 اور 75,000 فی درخواست گزار اضافی جمع کرانے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو یہ چارج دینے ہوں گے اگر آپ لوگ ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ روم رہائش کا ارادہ رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، 4 چیزوں پر سخت پابندی ہے حج عمرے کے سفر میں۔ حج عمرے کے سفر میں 4 چیزیں آپ لوگ بالکل نہ لے کر آئیں۔ نمبر 1، ایسا سامان جو پیکنگ میں نہیں ہے، شاپر میں سامان ہے، بوریے میں سامان ہے، کپڑے میں سامان ہے، وہ ایئرپورٹ سے بالکل جانے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ پچھلے سال ہوا ہے، پچھلے سال انڈیا کے بہت سارے حجاج کرام کپڑے کے اندر سامان لائے تھے، بعد میں وہ سامان نہیں مل رہا تھا۔ اس میں آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے، آپ لوگ اچھی پیکنگ کر کے لائیں، ایسے سامان کو یہاں بالکل نہ لائیں۔ دوسرا، چاقو، چھری، نیل کٹر، کینچی وغیرہ یہ بھی آپ لوگ بالکل نہ لے کر آئیں۔ لانا بھی ہے تو طریقے سے لائیں، ایسے سامان میں دیکھ لیا تو یہ نہیں لانے دیا جائے گا، کیونکہ 40 دن کے سفر میں انسان کو نیل کٹر کی ضرورت پڑے گی، ناخن بڑھ جاتے ہیں، بعض دفعہ مونچھیں صاف کرنی ہوتی ہیں، کینچی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو طریقے سے لائیں، بندے کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا مقصد یعنی کسی کو مارنا نہیں ہے، اپنی ہی صفائی کرنے کے لیے۔ نمبر 3 پہ، لیکوڈ چیزیں بالکل نہ لائیں۔ پانی کی بوتل ہے وہ آپ لوگوں کی جہاز میں نہیں جانے دی جائے گی۔ لیکوڈ سامان ہے، کریمیں ہیں، جوس وغیرہ ہیں، اور جو چیزیں ہیں ان کو احتیاط سے پیک کریں۔ اول تو بالکل نہ لائیں، یہاں اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، اتنی نعمتیں یہاں اسی داموں میں اسی پیسوں میں مل جاتی ہیں، زیادہ سامان لانے کی حج عمرے کے سفر میں ضرورت نہیں ہے، بعد میں آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ یہاں پہ نشہ آور چیزیں، نسوار ہے، بیڑا ہے،
افیون ہے، یہ چیزیں بالکل نہ لائیں، ان کی سزا یہاں بہت زیادہ سخت ہے، پکڑے گئے تو انسان بچ نہیں سکتا، سیدھا جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ چیزیں حج کے سفر میں آپ لوگ بالکل نہ لائیں۔ حج کے سفر میں آپ لوگوں نے عبادت کرنی ہے اور کسی کا سامان بالکل نہ لے کر آئیں، وہ سامان جو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ پہلے یہاں واقعہ پیش آیا، انڈیا کے ٹورز والے نے عمرہ زائرین کو سامان دے دیا کہ مکہ میں یہ جا کے دے دینا۔ جدہ ایئرپورٹ پر جب وہ سامان چیک ہوا، سامان کھانے کی چیزوں کے اندر نشہ آور چیزیں تھی، جس سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں جانے کے بجائے جیل میں چلے گئے۔ آپ لوگ کسی کا سامان بالکل نہ لے کر آئیں جب تک آپ لوگ دیکھ نہ لیں کہ واقعی یہ سامان صحیح ہے اور اس میں کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے، کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے۔ اور سفر کے دوران اپنے سامان کو لاوارث نہ چھوڑیں، ٹوکری کو لاوارث نہ چھوڑیں، بیگ کو لاوارث نہ چھوڑیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کے سامان کے ساتھ کوئی چیز کوئی رکھ دے اور بعد میں آپ لوگ پھنس جائیں۔ اس چیز کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ محترم ناظرین، رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ آج ہم جو پریشان ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ سوال اللہ سے کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ساتواں، معزز عازمین عازمات حج بلند ہمت والے بن جائیں۔ موسم حج میں کثرت عبادت کا پختہ تہیہ کریں، دعا مناجات سے اپنے رب کو راضی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔